أما بعد، فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. احسن اللہ علیہ. اما بعد، یہ ایک کلمہ ہے جو ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہونے کا نام، یعنی اس کے بعد، کس کے بعد؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد اور نبی علیہ السلام پر صلاۃ والسلام کے بعد اب کیا ہے؟ اب نئی بات شروع ہو رہی. فہذا اعتقاد اہل الفرقۃ الناجیہ. پہلے اسلوب کیا تھا؟ حمد و ثنا کا اور صلاۃ والسلام کا. اب اسلوب کیا ہے؟ فرقہ ناجیہ کا عقیدہ بتانا. اسلوب تبدیل ہو گیا، اور ان دونوں اسلوبوں کے مابین اما بعد جو ہے یہ بیچ میں حائل ہے، یہ فارق ہے. تو اما بعد ایک کلمہ جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پچھلی بات ختم ہوگی اور نئی بات شروع ہو رہی. پچھلا اسلوب ختم ہو گیا اور نئے اسلوب کا آغاز ہو گیا. پچھلا اسلوب اللہ کی حمد و ثنا کا تھا اور نبی علیہ السلام پر درود السلام کا تھا. اب اسلوب کیا ہے؟ جو کتاب کا موضوع، عقیدے کا ذکر اور توحید کا بیان. فرماتے ہیں کہ فہذا، یہ اشارہ ماقبل کی طرف نہیں، ما بعد کی طرف ہے. یہ جو آگے آ رہا ہے یہ سب کا سب کیا ہے؟ اعتقاد اہل الفرقۃ الناجیہ المنصورہ. یہ عقیدہ ہے فرقہ ناجیہ منصورہ والوں کا عقیدہ. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ عقدہ سے، عقدہ کا معنی گرہ. گرہ اگر کسی دھاگے میں آپ باندھ دیں مضبوط، وہ کھلتی نہیں. عقیدہ دل کی گرہ کا نام ہے. یعنی جو عقیدے کے مسائل ہیں ان کو دل میں پیوست کر لو اور گرہ کی طرح مضبوط کر لو، وہ کھلنے نہ پائے، کمزور نہ ہونے پائے. اعتقاد عقیدہ سے، عقیدہ عقدہ سے. عقدہ گرہ، تو اعتقاد قلبی دل کی اس گرہ کا نام ہے کہ جو اعتقادی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو ایسا پکا دل میں راسخ کر لو اور پیوست کر لو کہ گویا آپ نے گرہ لگا دی جو کھل نہیں سکتی، مضبوط گرہ. یہ عقیدہ. فہذا اعتقاد اہل الفرقۃ الناجیہ المنصورہ. یہ عقیدہ ہے فرقہ ناجیہ منصورہ کا. فرقہ سے مراد جماعت. الفرقہ اے الجماعہ. الفرقہ الجماعہ. کون سی جماعت؟ جس کے یہ دو لقب ہے، الناجیہ المنصورہ. کہ وہ جماعت ناجیہ بھی ہے اور منصورہ بھی ہے. ناجیہ کا معنی نجات پانے والی، اور منصورہ کا معنی مدد کی گئی، غلبہ دی گئی. سوال یہ کہ اس جماعت کے یہ دو نام کیوں رکھے گئے؟ یہ دونوں نام نبی علیہ السلام کے فرامین سے ماخوذ ہیں. فرقہ ناجیہ، نجات پانے والی جماعت، یہ نام کیوں رکھا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث فرق 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کی. مانا 72 فرقے جہنمی ہیں اور ایک نجات پانے والا ناجیہ، ایک فرقہ ناجیہ. یہ نام اس حدیث سے لیا گیا. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا الجماعہ. وہ الجماعہ ہے. الجماعہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر آپ نے ایک اور حدیث میں فرما دی، ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی. جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. یہ فرقہ ناجیہ کا وصف ہے. کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، عربی ہو، عجمی ہو، گورے ہو، کالے ہو، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، آزاد ہوں یا غلام ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، اس چیز پر قائم ہوں جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ. اور یہ بات اتنی واضح ہے کہ ایک نابینا بھی دیکھ سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کس بات پر تھے اور صحابہ کس بات پر تھے. سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن تعصب کا ستیہ ناز ہو کہ تعصب لوگوں کو حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے. لیکن یہ حدیث ہر قسم کے نزاع کو اور اختلاف کو ختم کرنے کا.
اس حدیث نے سارے فرقوں کی کمر توڑ دی کہ فرقہ ناجیہ، جماعت ناجیہ وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے۔ بتائیے نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی عبادت تھی، کوئی درگاہ، کوئی قبر، کوئی آستانہ، کوئی قبہ جس کو پوجا جاتا ہو، یا اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں، صحابہ کے دور میں کوئی شخصیت جس پر پورے دین کی عمارت قائم کی گئی، کتاب و سنت کے علاوہ کوئی کتاب جس کو اتباع کا محور بنا لیا گیا ہو؟ بالکل، یہ تصویر بالکل واضح، بالکل صاف اور روشن۔ یہ نام ہم نے کہاں سے لیا؟ فرقہ ناجیہ کا، اس حدیث سے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک نجات پائے گا۔ تو فرقہ ناجیہ اس حدیث سے۔ اس جماعت کا ایک اور نام ہے اہل السنہ والجماعت، وہ بھی اسی حدیث سے ماخوذ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس چیز پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو انا، آپ کی سنت، اہل السنہ، واصحابی، میرے صحابہ، یہ جماعت اہل السنہ والجماعت۔ اہل السنہ سنت والے، رسول اللہ والے، اور والجماعت اور صحابہ کی جماعت والے، سلف صالحین کی جماعت والے۔ اور ظاہر ہے کہ ومن تابعہم بإحسان، جو اللہ فرما رہا ہے جو بھی ان کے منہج کا پیروکار ہوگا اچھے طریقے کے ساتھ، کسی کمی زیادتی کے علاوہ، کسی الحاد اور انحراف کے علاوہ، وہ بھی انہی میں شمار ہو۔ لا یشقی جلیسہ، ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوگا، انہی میں شمار ہو اللہ کی توفیق سے۔ یہ دو نام ان کا استنادی حدیث ہے، یعنی فرقہ ناجیہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرقہ نجات پائے گا، یہ نام اس حدیث سے لیا گیا۔ اور معنی علیہ اليوم اصحابی، یہ اہل السنہ والجماعت، ما انا علیہ یہ اہل السنہ واصحابی الجماعت، یہ نام بھی ان نبی علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہے۔ اور منصورہ مدد کی گئی، تائید کی گئی اور غلبہ دی گئی جماعت۔ نبی علیہ السلام کی معروف حدیث ہے لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین، اور ایک حدیث میں علی الحق منصورین، ایک ہی معنی دونوں کا۔ میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور غالب رہے گا، مدد کیا ہوا رہے گا۔ غلبے سے مراد کیا ہے؟ غلبے سے مراد دلیل اور حجت کا غلبہ۔ دنیا کی ساری جماعتیں ایک طرف ہوں، ان کی حجت ان پر قائم ہو ہی نہیں سکے گی، غالب آ ہی نہیں سکے، بلکہ یہ جماعت منصورہ، طائفہ منصورہ، جن کی مدد کی گئی دلیل کے غلبے کے ساتھ، دلیل کے غلبے کے ساتھ۔ باقی ایک حدیث میں جہاد کا ذکر ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ طائفہ منصورہ صرف جہاد کی جماعت نہیں، جہاد ان کی صفت ہے، جہاد ان کی صفت ہے۔ طائفہ منصورہ ہونا ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہے، اور جہاد میں سیف جو ہے کبھی ہے اور کبھی نہیں۔ بعض اوقات سال ہر سال گزر جائیں گے، جہاد نہیں ہوگا، اور بعض اوقات قائم ہو جائے گا اور جاری ہو جائے گا۔ اور پھر اس طائفہ کی علامت کیا ہے؟ یہ منصورین ہے، یعنی حجت کا غلبہ، جبکہ تلوار کبھی ٹوٹ بھی سکتی، مسلمانوں کی تلوار کئی بار مغلوب بھی ہوئی، کئی بار شکست بھی دیکھنی پڑی، وہ انجام فتح پر منتج ہوا، لیکن تلوار ہمیشہ غالب نہیں ہوئی۔ اللہ کی آزمائش کے بہت سے طرق ہیں، تو تلوار ہمیشہ غالب نہیں آتی، تلوار مغلوب بھی ہو سکتی، لیکن حجت ہمیشہ غالب رہے گی۔ تو یہ طائفہ منصورہ، یہ تینوں نام نبی علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہیں۔ اور پھر الی قیام الساعہ، یہ طائفہ منصورہ قیامت کے قائم ہونے تک ہے، ہمیشہ رہے گا، ہر دور میں رہے گا، اور کسی نہ کسی حیثیت سے ہر مقام پر رہے گا، چاہے ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو، ایک بندہ بھی طائفہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جماعت طائفہ نفس طائفہ، نفس کی صفت میں طائفہ آتی ہے، ایک نفس طائفہ ہو سکتا ہے، ایک فرد طائفہ ہو سکتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد سے کہا تھا الجماع
ما وافق الحق وإن كنت وحدك، جماعت وہ ہے جو حق پر ہو، چاہے تم اکیلے کیوں نہ. تو کسی مقام پر ایک فرد اگر حق پر ہے وہ جماعت ہے، ہر مقام پر یہ رہے گا اور الی قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک رہے گا. جماعت حق کا قیامت کے قائم ہونے تک رہے گا. جہاں ایک شبہ، ایک اشکال آتا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی، لا تقوم الساعہ الا علی شرار الناس، برے لوگوں پر قائم ہوگی، الا علی حفالۃ الناس، فضول قسم کے لوگوں پر قائم ہوگی. لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمین سے توحید مٹ جائے گی، اللہ کا نام لینے والے نہیں ہوں گے. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ طائفہ منصورہ قیامت کے قائم ہونے تک رہے گا. نہیں، یہاں قیامت سے مراد ایک مخصوص وقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک ہوا چلے گی یمن سے، قرب قیامت ایک ہوا یمن سے چلے گی، اور وہ ہوا بڑی لطیف ہوگی، بڑی نرم خوشگوار، اور یہ ہوا ہر اس شخص پر پڑے گی جو مومن ہوگا، موحد ہوگا، سچے عقیدے والا، اور اس نرم و نازک اور لطیف ہوا سے ان کی موت واقع ہوتی جائے گی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ ہوا ہر مومن کا پیچھا کرے گی، حتیٰ کہ کوئی شخص اگر اوپر پہاڑ میں غار کے اندر موجود ہے جہاں ہوا کا گزر نہیں ہوتا، یہ ہوا وہاں بھی پہنچے. تو پھر اس ہوا کے ذریعے جو مومن ہیں ان کی ارواح قبض ہو جائیں اور وہ فوت ہو جائیں. پھر باقی کون بچیں گے؟ وہی لوگ جو گندے ہوں گے، خبیث ہوں گے، اور آگے وہ پھیلتے جائیں گے حتیٰ کہ ان کا جب پھیلاؤ بڑھ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ان کو لے ڈوبے گا. پھر قیامت قائم ہوگی بڑی توڑ پھوڑ کے ساتھ، ستارے، سورج، آسمان، زمینیں توڑ پھوڑ دی جائیں گی جو اللہ کے غضب کی دلیل ہے. یہ جو قیام الساعہ تک یہ جماعت رہے گی، تو اس سے مراد وہ مخصوص وقت ہے جب قیامت سے کچھ قبل یمن کی ہوا چلے گی اور سارے مومنین کی روح قبض ہو جائے گی اس ہوا کے ذریعے، اور باقی پھر فساق اور فجار، مشرکین اور کفار باقی بچیں گے اور ان کی نسل بڑھے گی، اور پھر آہستہ آہستہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. اہل سنہ والجماعہ، یعنی ہم نے بتا دیا کہ یہ بھی اس جماعت کا لقب ہے، طائفہ منصورہ کا، اور یہ حق ہونے کی علامت ہے. تو اعتقاد فرقہ ناجیہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام نے یہاں 6 چیزیں بیان کی جو آپ پڑھ چکے ہیں. حدیث جبریل میں، یعنی 40 نووی میں جبریل نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان 6 چیزوں کا نام. وہی 6 اصول یہاں ذکر ہو رہے ہیں. وہ ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، وہ ملائکتہ ہی، فرشتوں پر، وہ کتب ہی، اس کی کتابوں پر، رسول ہی اور اس کے رسولوں پر، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھنے پر، موت کے بعد کے حشر پر، جو پوری دنیا حشر کے میدان میں جمع ہو. یعنی موت سے لے کر حشر اور بعد کے مراحل، یہ سارے امور قیامت ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. والایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اور ایمان تقدیر پر، خواہ وہ خیر ہو خواہ وہ شر. دین کے 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان. اس کتاب کا موضوع ایمان ہے. اللہ پر ایمان کیا ہے اور کیا اس کی متقاضیات ہیں، آگے یہ بحث آئے گی. پھر کتابوں پر، رسولوں پر اور فرشتوں پر اور روز آخرت پر اور تقدیر پر. یہ 6 اصول اس کتاب کا موضوع ہے بنیادی، اور بھی کچھ معتقدات بیان ہوں گے، مگر مرکزی جو موضوع اس کتاب کا ہے یہ 6 اصول. یہ مجمل عقیدہ ہے، مجمل، جو آپ نے 6 امور پڑھ لیے، یہ امور ایمان مجمل ہے. مفصل کیا ہے اب وہ آگے شیخ الاسلام ان کا ذکر شروع کر رہے ہیں.